السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جائزہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ 3 مارچ سے پاکستانی سیاست میں ایک تہلکہ برپا کرنے والے اور خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت کو بھرپور ڈنڈ ڈالنے والے مصطفیٰ کمال جو پاکستان میں موجود ہیں اپنے ساتھی انیس قائم خانی کے ساتھ آج انہوں نے ایم کیو ایم کے ایک اور برج کو، برج کہا جائے یا نہ کہا جائے، ایم کیو ایم کے ذرائع تو بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی، لیکن اپنے طور پر انہوں نے ایک ایسی شخصیت جو 3 دفعہ رکن اسمبلی رہے ڈاکٹر صغیر احمد، اور 2 سے 3 وزارتوں کا قلمدان ان کے پاس رہا 2008 سے لے کے 2014 تک، اور ایک سینئر ممبر بن چکے ہوئے تھے وہ ایم کیو ایم کے۔ 1972 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور جب وہ جوانی میں آئے تو جس طرح ایم کیو ایم کے اس وقت اے پی ایم ایس او اور اس طرح سے اور جو یوتھ جنہوں نے شرکت کی ایم کیو ایم میں، اس وقت سے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں۔ ایم کیو ایم کے جلسوں میں وہ خطاب کیا کرتے رہے، بلکہ ابھی جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا سندھ کے اندر، ان جلسوں کے اندر اس الیکشن کی کیمپین میں ڈاکٹر صغیر احمد کافی پیش رہے، اور اہم وزارت یعنی وزیر صحت جو ہے وہ بھی وہ رہے، اور اس کو کہا جائے کہ یہ بڑا برج الٹایا یا نہیں الٹایا انہوں نے، اس میں بھی بات کرتے ہیں، اور مزید ایم کیو ایم کی سیاست جو ہے وہ اب کس کروٹ بیٹھے گی، جو الزامات لگ رہے ہیں اس کے اوپر اب ریاست کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا چاہے وہ وفاقی حکومت ہو۔ جس طرح ڈاکٹر شعیب سڈل سابق آئی جی بھی رہے، ایک سینئر پولیس آفیسر، انہوں نے کہا کہ اگر میں آئی جی سندھ ہوتا تو میں مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے بعد ضرور ایکشن لیتا، کیونکہ اتنے سنگین الزامات تھے۔ میرے ساتھ جو پینل موجود ہے آپ سے تعارف کروا دوں، شاہین سبائی صاحب انتہائی سینئر صحافی تجزیہ نگار ہمیں جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیصل واڈا صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں 2 شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، افتخار شیرازی صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں، انتہائی سینئر صحافی، تھینک یو سو مچ شیرازی صاحب، اور اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور خاص طور پر گزشتہ 8 سالوں سے جب سے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے تو اگر ایم کیو ایم نے کوئی جرم کیا یا ایم کیو ایم جرائم پیشہ جماعت رہی یا وہ کوئی مافیا کی صورت اختیار کر گئی مبینہ طور پر، تو پیپلز پارٹی کی آنکھوں سے یہ سب کچھ کیسے اوجھل رہ سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ شاہین سبائی صاحب، سر اگر میں آپ سے آغاز کروں تو جب پہلی پریس کانفرنس کی مصطفیٰ کمال صاحب نے تو وہ بڑی جذباتی پریس کانفرنس تھی، بڑی سینٹیمنٹل پریس کانفرنس تھی، وہ رو رہے تھے، انہوں نے مہاجروں سے بڑے دردمندانہ طریقے سے اردو سپیکنگ والوں سے اپیل بھی کی، انہوں نے ایم کیو ایم کے اندر کی کہانیاں جو ہیں مبینہ طور پر جو ان کی نظر میں ٹھیک ہو سکتی ہیں وہ سامنے لے کر آئے، اور یہ ایک بہت بڑا بلو تھا ایم کیو ایم کے لیے۔ لگ یہ رہا تھا کہ شاید جیسی پریس کانفرنس ختم ہوگی 10-15 لوگ ایم کیو ایم کے سینئر جو ہے وہ سامنے آئیں گے، اور وہ 9-0 چھوڑ کے ہاؤس نمبر 75 خیابان سحر پہنچیں گے فیز 5 میں، اور وہاں آ کے وہ مصطفیٰ کمال سے کہیں گے جی آپ نے ہمارا ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑ دیا، ہم تو تاریک راہوں میں مارے جا رہے تھے، لیکن 5 دن گزر کے صرف 1 وکٹ جو ہے وہ اڑا سکے۔ تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ پوری ایپیسوڈ؟ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ دیکھیے، یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جی ایم کیو ایم کے لوگ کو جھنجھوڑ دیا اور ان کو ایک دم ان کی زمین ہلا دیے اور وہ فوراً جوک در جوک چھوڑ کے آ جائیں گے، یہ سب میرا خیال ہے ان ریئلسٹک بات ہے، اس لیے کہ جو لوگ ہیں ایم کیو ایم میں ان کو سب چیزوں کا، یہ ساری چیزیں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے اب اتنی ہمت اور جرت پیدا کی ہے کہ باہر آ کے بات کریں، اندر یہ سب لوگوں کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں اور وہ اپنے آپ کو جھگڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اگر ہمت پکڑ کے باہر نکلنا شروع ہوئے ہیں اور بات کرنا شروع ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، وہ ٹرینڈ اب آگے کتنی دور چلتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے، میرا خیال ہے چلے گا، کیونکہ لوگوں میں اگر یہ خوف ہٹ جائے ایم کیو ایم کا، اور بہت حد تک وہ ہٹ گیا ہے۔ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ جی ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور اگر بات کرتا تھا تو رات کو وہ غائب ہو جاتا تھا، تو وہ اب سچویشن نہیں ہے۔ یہ جو آپریشن ہوئے سارے، وہ سارا کچھ ہو گیا ہے، ایم کیو ایم کے خلاف بات بھی ہو رہی ہے، ایم کیو ایم کے خلاف لوگ بیانات بھی دے رہے ہیں، اب چھوڑ بھی رہے ہیں، اور اب بڑے بڑے لوگ اندر کے لوگ چھوڑ رہے ہیں اور آ کے سچی باتیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک چینج ہے جو کہ میرا خیال ہے بڑا پازیٹیو چینج ہے، اور اس طرح کی خالی ایم کیو ایم میں نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگوں کو ہونا چاہیے اور آنا چاہیے اور آ کے کھل کے بات کرنی چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے اندر، اور یہ بڑی اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو میرا خیال ہے سپورٹ کرنا چاہیے کہ جی آئیں لوگ آ کے بتائیں۔ رائٹ جی، فیصل واڈا صاحب، جسے وسل بلوور بھی کہتے ہیں، ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنے پارٹی کو ٹوکیں، اس کو روکیں جہاں پہ وہ غلط کام کر رہی ہو، اپنے لیڈر کے اوپر پارٹی کے اندر کم از کم تنقید کریں، اس کا ہاتھ روکیں اگر غلط فیصلہ سازی ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر تنقید کریں،
ایسے لوگ ہیں ہماری پارٹیوں کے اندر، یا جب وہ بالکل چیز ٹپنگ پوائنٹ تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ جس طرح جاوید ہاشمی چھوڑ کے چلے گئے، ابھی مصطفیٰ کمال جو ہے وہ 30 سال پارٹی میں رہنے کے بعد، ڈاکٹر صغیر احمد 25-30 سال رہنے کے بعد علیحدہ ہوئے، پارٹیوں کے اندر اس قسم کا کلچر ہے؟ امیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں امیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے ساری باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہم ڈے ون سے کرتے آ رہے ہیں. ہم نے اس وقت کی یہ ساری باتیں جب کوئی کراچی میں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا، سٹرائکس کال ہو جاتی تھی، رپورٹرز کو گولی مار دی جاتی تھی، چینلز بند کر دیے جاتے تھے، سٹرائک ہو جاتی تھی، لوگوں کو جلا دیا جاتا تھا، بسیں توڑ دی جاتی تھی. ہم نے اس وقت آواز بلند کی تھی اور ہم نے ہی وہ مت توڑی تھی ایم کیو ایم کی. اور کیونکہ ہم سٹریٹ تھے، ہم بڑے کلیئر تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے آ کے اس بات کو انڈورس کر دیا، جو بہت اچھی بات ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے کام اچھے ہیں، ان پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، اور انہوں نے کوئی پروگریسو کام کیا اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، وہ بھی سب ہم نے پہلے بھی اپریشیٹ کیا اور آج بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن سوال یہاں ایک اور بھی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کمال صاحب کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صغیر آئے، کمپیریٹیولی صاف آدمی ہے ایز فار واٹ وی نو. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اب کتنے لوگ آ رہے ہیں، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میرا تجزیہ ہے، میری انفارمیشن ہے، اس کے حساب سے جو مسکین ابھی ایم کیو ایم میں کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کر، وہ ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں. اور سوال یہ ہوگا، اور ہمارے لیے بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہے، ہم سے لوگ پوچھ رہے کیا ہوگا، ہماری ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ سوال یہاں سے یہ شروع ہوگا کہ 30 سال بعد ساروں کے ضمیر ایک ساتھ جاگے ہیں. 30 سال تک جو ہوتا رہا اس کی بھی تو کوئی بائنڈنگ ہونی چاہیے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی شخصیت کے علاوہ ہر آدمی جس کے اوپر ریزرویشنز ہیں یا کوئی کرمنل چارجز ہیں وہ بغیر کرمنل چارجز سے نکل کر، سچ ہے یا جھوٹ ہے، قانون کے کٹہرے سے صاف ہو کے جب تک نہیں نکلے گا تب تک وہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. اور ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے بہترین کام ہوا ہے، وہ یہ کہ جو ہم چیخ رہے تھے، ہمیں اپوزیشن کہا جا رہا تھا، ہمیں کہا جا رہا تھا ہم خلاف ہیں، بینگ اردو اسپیکنگ پیپل، بینگ کراچی ہائٹس، ہم نے جو باتیں آئیڈینٹیفائی کی وہ ان کا رائٹ ہینڈ مین، انہی کا بیٹا مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی. لیکن جو 30 سال تک وزارتیں ملیں باقی لوگوں کو، جو ایم این اے ایم پی اے شپس ملیں، اس کے بعد پھر وہ ان کو دیکھ کے اب جو باقی لوگ آنے والے ہیں وہ ان سے سوال ہوگا، اور وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا ووٹر کو بتانے کے لیے کہ جی یہ 28-30 سال بعد ان کا ضمیر جاگا ہے، ہمارا ضمیر ڈے ون پہ جاگا ہوا تھا. اور کیا پاسبلٹی ہے اور کیا کنفرمیشن ہے کہ پھر 28 سال بعد پھر کسی کا ضمیر جاگے اور کہ انہوں نے پھر کیا تو آزمائے کو نہ آزمائے. تو ہماری پوزیشن ابھی بڑی سٹرونگ ہے. اور لاسٹ امیر صاحب یہ کہ الطاف حسین صاحب کی پاس اب ہر معاملے کے لیے ٹائم بہت کم ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ what I'm giving. ان کا ٹائم اب شاہین صاحب کے پاس جاتا ہوں، لیکن شاہین صاحب ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی شاہین صاحب. جی ایک لائن میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں فیصل صاحب کی بات میں. یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد لوگوں کے ضمیر جاگے، لیکن جو فیئر فیکٹر تھا نا، فیئر فیکٹر کو جیسا انہوں نے ابھی گنوایا کہ پہلے کیا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ، اس کو جب تک آپ کی اسٹیٹ اور آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ختم نہیں کرتی یہ ضمیر ابھی بھی نہیں جاگتا. یہ 30 سال کا 50 سال اگر وہی کام چلتا رہتا نا، بوریاں بند ہوتی رہتی تو یہ لوگوں میں ہمت نہیں آتی. اب وہ فیئر فیکٹر ختم ہو گیا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کا اور کتنی جلدی ضمیر جاگتا ہے. رائٹ جی. شرائی صاحب، ڈاکٹر صغیر نے کہا کہ جی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خون کے گھونٹ پی کر وہ ایم کیو ایم کے ساتھ رہے، لیکن جب انہوں نے بہت سارے لرزہ خیز انکشافات دیکھے تو اس کے بعد پھر ان کا ضمیر جو ہے وہ جاگا. سو دیر آئے درست آئے، جیسے لوگ بعض کہہ رہے ہیں کہ جی چلے اگر کوئی ریولٹ کر رہا ہے اس قسم کی چیزوں سے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر سے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امیر آپ نے جو بات کی نا کہ پولیٹیکل کلچر ایسا ہے کہ نہیں اور لوگ ایسے موجود ہیں کہ نہیں، بالکل ہمیں ایسی مثالیں ملتی بٹ ہیں بڑی ریئر. پیپلز پارٹی کے دور میں شاہ محمد قریشی کی شکل میں ہمیں نظر آئی ایک ایگزامپل کہ جب ان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا گیا تو بڑے کھل کے سامنے آئے اور اپنی قیادت کی پالیسیوں سے ڈفر بھی کیا اور بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تحریک انصاف میں ہم نے جسٹس وجی کو دیکھا کہ جب دیکھا کہ قیادت کچھ ادروائز فیصلے کاری میرٹ پہ نہیں ہو رہے تو انہوں نے ریولٹ کیا ہے. اور اب یہ بھی ہمیں نظر آیا کہ مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر صغیر اور انیس قائم خانی کو بھی لگا کہ شاید قیادت کی پالیسیز یہ پہلی مثال ہے، پہلی نہیں ہے، اس سے پہلے حقیقی بھی بن چکی ہے. لیکن اس کے تو کانٹیکسٹ پہ چلے وہ رینجرز والا. لیکن اگین میں جو ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں امیر، یہ ہے کہ انفیکٹ پارٹیوں کے اندر ڈویژن ہونا، فارورڈ بلاک بننا، پارٹیوں سے پارٹیوں کو جنم لینا، وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں مسلم لیگ کئی دفعہ تقسیم ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بن چکے ہیں.
لیکن آگے چل کے ہمیں نظر آیا کہ یہ نیشن کے کاز کے لیے نہیں تھے، انفیکٹ ان کے اس میں جو ہے وہ قوم کی بہتری نہیں تھی، بلکہ کچھ سیلف انٹرسٹ، کچھ انڈیویجول کے انٹرسٹ تھے، ان کو لے کے تو فارورڈ بلاک بنائے گئے، اس سے پاکستان کو فائدہ کوئی نہیں ہوا اور نہ ہی پولیٹیکل کلچر ریفائن ہوا۔ تو اب ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کمال نے انیشیٹو لیا ہے تو بنیادی طور پہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو پرامن شہریوں کو ملیٹنٹ بنا رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو اس دفعہ کا انیشیٹو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کروں گا، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی ہے کہ ریاست کہاں نہیں نظر آ رہی، بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو پچھلے 1 سال سے کراچی میں آپریشن چل رہا ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے، اور اس پہ بھی ایم کیو ایم ایک وہ جماعت ہے جو گلہ کر رہی ہے کہ انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ ریاست اس حد تک تو ہے کہ کنونسڈ ہے کہ کرنے والے کرائم کو یہی لوگ ہیں، اسی جماعت کے اندر موجود ہیں، لیکن کیونکہ اس آپریشن کی قیادت پاکستان کی فوج کر رہی ہے، تو اس سارے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں ریاست کا ملٹری فیس تو نظر آ رہا ہے، بس ریاست کا جو پولیٹیکل فیس ہے وہ مسنگ ہے۔ تو میرے خیال میں اب پولیٹیکل فیس کو بھی آگے آنا چاہیے، اس کی اونرشپ لینی چاہیے۔ اور کیسے ہوگا نا سر، وہ تو چودھری نثار صاحب کی اتوار کی روز ہونے والی پریس کانفرنس بھی، میں ذرا چٹان صاحب کے پاس جاؤں گا، لیکن ایک شارٹ بریک آ کے ذرا چٹان صاحب سے جانتے ہیں کہ چودھری نثار صاحب جو ہوم منسٹر ہیں پاکستان کے اور وزارت داخلہ کا قلمدان ہے ان کے پاس، امن و امان کو یقینی بنانا اور شر پسند عناصر یا اینٹی سٹیٹ ایکٹرز، جس طرح طالبان کو ہم اینٹی سٹیٹ ایکٹر کہتے ہیں، نان سٹیٹ ایکٹرز کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کے روپ میں ہو یا چاہے وہ کسی اور روپ میں ہو، اس کا کلا کما کرنا، اس کے حوالے سے پالیسی تشکیل دینا، کیا یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے؟ اور پیپلز پارٹی 8 سال سے کیا سمجھتی ہے کہ 8 سال میں یہ جو کچھ کہا مصطفیٰ کمال نے یہ سب غلط ہے، یا واقعی سب کچھ ہوتا رہا اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے تاکہ جمہوریت پھر دیوار سے نہ لگ جائے؟ ایک بریک سے واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے بعد ڈاکٹر صغیر احمد، اور ڈاکٹر صغیر احمد کے بعد بہت سارے اور ڈاٹس ہیں جن کو کنیکٹ کرنا پڑے گا، جس میں رضا ہارون صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، کچھ اور شخصیات بھی ہیں جو شاید ایم کیو ایم کا کیمپ چھوڑ کے اور مصطفیٰ کمال کے کیمپ میں شامل ہو جائیں، جس کو ابھی تک نامعلوم پارٹی کہا جا رہا ہے۔ چٹان صاحب، 2 حکومتی ہے نا جس وقت، ایک طرف سندھ حکومت ہے اور ایک طرف وفاقی حکومت ہے۔ ایم کیو ایم کی چونکہ سیاست سندھ کے اندر ہے زیادہ، خاص طور پر اربن سندھ کے اندر اور خاص طور پر کراچی کے اندر، تو کیا سندھ حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں عائد ہوگی کہ 8 سال کے اندر اگر ایم کیو ایم مبینہ طور پر ایک جرائم پیشہ جماعت بن چکی تھی یا ایک مافیا بن چکی تھی، جس طرح اس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹارگٹ کلنگ کروا رہے ہیں اور ٹھوک دینے والی باتیں کرتے تھے الطاف حسین صاحب، اور اسلحے کی ٹریننگ دلوائی جاتی تھی کلفٹن میں، تو پھر کیا پیپلز پارٹی کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ کیا والا جو لفظ ہے یہ تو ہر ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کیا، الزامات لگائے، تو مطالبہ آیا کہ ریاست اس کے خلاف کارروائی کرے، تو چودھری نثار صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو ایسے لفاظی بات کی ہے، کوئی ثبوت تو پیش ہی نہیں کیا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی، یہ تو میں نے کوئی نیا الزام لگایا اس میں نہیں ہے، اس کے سارا ریکارڈ تو حکومت کے پاس ہے۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا، تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ کیا مشرف کو نہیں پتہ تھا؟ یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کے، یہ بات بہت محترم شاہین صاحب نے بھی کی، میرے بھائی افتخار صاحب نے بھی یہ بات کی، میں اس کا صرف فرق واضح کرنا چاہتا ہوں جی، کہ کیا پارٹیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہے جو پارٹی میں کچھ خرابیاں ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ہیں؟ ضرور ہے، ہر پارٹی میں ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میرے پارٹی میں کچھ زیادہ ہے، اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میرے پارٹی میں اس چیز کو کچھ زیادہ برداشت کیا جاتا ہے۔ میں خود سی ایس سی کا ممبر ہوں، پاٹا کا صدر ہوں، اور کبھی کبھی میں بات کر کے میٹنگ میں باہر نکلتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے کچھ حد سے زیادہ بات کی۔ اس طرح سے ہمارے اعتزاز حسن صاحب، ندیم افضل چند، قاہرہ صاحب، یعنی میں کس کا نام بتاؤں، لیکن اس میں ایک فرق ہوتا ہے، جو پارٹی کے ورکر ہوتا ہے، جو اندر سے لڑنے والا بنتا ہوتا ہے، جب اس کے وہ چیز ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو وہ جاتی نہیں ہے، اس کو نکالے جاتے ہیں، جس طرح کہ جاوید ہاشمی کو نکال دیا گیا، جس طرح کہ وہ جہودین صاحب کو، جس طرح کے بہت سارے لوگوں کو نکالا ہے، اور وہ لوگ آخری دن تک لڑتے ہیں کہ نہیں جی اب مجھے کیسے نکالتے ہیں، اس پارٹی کو میں نے اپنی جان دیا ہے، میں نے جوانی دی ہے، میں نے اس پہ ٹائم، یہ میرا آئیڈیالوجی ہے، آپ مجھے اپنے آئیڈیالوجی سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟
لیکن ماضی کا میں کہہ رہا ہوں، میں ابھی کسی پہ کوئی شک نہیں کر رہا ہوں، میں ماضی کا حوالہ دے رہا ہوں. ایسے جو لوگ آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے خواہش سے کم دوسروں کو خواہش پہ ایسے موقعوں پہ آ جاتے ہیں. شاہین صاحب، چودھری نثار صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس پہ لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ایک رسپانسبل آفس سے دی جا رہی ہے. نواز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ شاہین صاحب ذرا میں آپ کو سنانا چاہوں گا. ایم کیو ایم کو کلیئر کرانا چاہیے پہلے اپنے آپ کو. وہ اپنے ملیٹنٹ ونگز کے ذریعے سے، عسکری بازو کے ذریعے سے وہ دہشت گردی میں ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی، معاف کیجیے گا میں بات سچ کرتا ہوں، دہشت گردی جو ہے اس وقت اس کی بنیاد ڈالی گئی جب ایم کیو ایم نے سیاست میں قدم رکھا. اس سے پہلے کبھی پاکستان میں دہشت گردی والی سیاست نہیں تھی. اور جب میں وزیر اعظم تھا دہشت گردیاں ہو رہی تھی کراچی میں، حکیم سعید تک کو مار دیا گیا جو پاکستان کے انتہائی وفادار انسان تھے. تو جب ہم نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اب ایم کیو ایم کے ساتھ ہم آگے نہیں چل سکتے، ہم نے کہا آپ کا راستہ ادھر ہے، ہمارا ادھر ہے. رائٹ. شاہین صاحب، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. معاف کیجئے میں سچ بولتا ہوں، میاں صاحب کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہے ایم کیو ایم کے بارے میں. اور انہی کے انہی کے چودھری نثار صاحب فرما رہے ہیں انہی کے چودھری نثار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کچھ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لفاظی پہ نہیں جا سکتے. یعنی یہ لفاظی ہی ہوتی ہے. کوئی پہلے آدمی آ کے بیان دیتا ہے، جسے آپ نے ایک ابھی لفظ استعمال کیا تھا وسل بلوورز. جی، وسل بلوور پہ دنیا ادھر سے ادھر ہل جاتی ہے اگر وہ بات، مگر پہلے کوئی نہ کوئی انویسٹیگیٹ تو کرتا ہے کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے. اس کو بلا کے پوچھا نہ جاتا ہے بھائی تم نے یہ بات جو کی ہے اتنی بڑی، کیا تمہارے پاس بنیاد ہے، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ڈیٹیلز ہے، کوئی نام ہے، کوئی جگہ ہے، کچھ بتائیں آپ. اس کے بعد پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی یہ آپ لفاظی کر رہے ہیں، بکبک کر رہے ہیں، آپ گھر جائیں، یا پھر اس کو کوئی ایکشن ہوتا ہے. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے. حالانکہ ان کے لیڈر کا اپنی ابھی کلپ سنایا جو وہ کہتے ہیں کہ جی باقاعدہ دہشت گردی شروع ہوئی ایم کیو ایم سے ہوئی ہے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں کیا کرتی رہی ہے. اس کا کوئی مطلب ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک ان کو چاہیے تھا، ان کے جیسے سیڈل صاحب کا ابھی آپ نے ذکر کیا، بالکل یہ اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جی اس پہ ان کو بلا کے پوچھتے کہ جی آپ نے اتنے بڑی باتیں کی، آپ بتائیں، اور جو ایویڈنس آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دیں، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم بعد میں یوز کریں گے. اور یہ ایکشن اس پہ ہونا چاہیے تھا، اور ابھی بھی اس پہ ہو سکتا ہے ایکشن، اور ہونا چاہیے. رائٹ جی. ایک شارٹ بریک ساتھ ہیں. عمران خان صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے وہ ذرا جانتے ہیں فیصل واڈا صاحب سے کہ جوڈیشل کمیشن عمران خان صاحب کہنے بنایا جائے اس کے اوپر، جس کے اوپر چودھری نثار صاحب نے کہا کہ جی ہر پریس کانفرنس کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا ہے. تو پھر کیا چاہیے چودھری نثار صاحب کو جب ایک پارٹی کے اندر سے لوگ نکل کر آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی وٹنس ہیں، ہم سب کچھ دیکھتے رہے اپنے سامنے، تو پھر چودھری نثار صاحب کی اسٹیٹمنٹ. ایک بریک سے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم. پروگرام میں ایک بار پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت سے بھی اس کا موقف حاصل کر سکیں کہ ایک کے بعد اگر ایک پیش رفت ہو رہی ہے اور سنگین قسم کے الزامات، یعنی جس کے اوپر آرٹیکل 6 تک کی باتیں ہو رہی ہیں، را کے ساتھ تعلقات، پھر اس کے علاوہ آرگنائزڈ کرائم کے حوالے سے ایک پارٹی کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. پچھلے 20-25 سال میں جتنی سخت قسم کی باتیں کی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب میں، اس پہ آبویسلی حکومت جواب دہ ہونا چاہیے لوگوں کو، اور لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ حکومت سے پوچھ سکے کہ اب آپ کیا کریں گے. لیکن حکومت اوائڈ کر رہی ہے. حکومت کے لوگ جو ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی کو پروگرام میں شامل کریں، لیکن جن سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر شاید پارٹی پالیسی نہیں ہے یا اس کے اوپر فی الحال بات نہیں کی جا سکتی. فیصل واڈا صاحب، عمران خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور آپ خود بھی ایک دفعہ گئے تھے لنڈن سکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس ایم کیو ایم کے قائد کے خلاف ثبوت لے کے، پھر عمران خان صاحب بھی سکاٹ لینڈ یارڈ گئے تھے. اب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے تو کہہ چکے ہیں چودھری نثار کہ ہر ایرے غیرے کی پریس کانفرنس یا ہر پریس کانفرنس پہ تو نہیں ہم کر سکتے جوڈیشل کمیشن. امیر صاحب دیکھیں، سب سے تو بڑی انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو چودھری نثار صاحب کا کام ہے، جو گورنمنٹ کا کام ہے، وہ ہم سے وہ مانگ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے میرے خلاف بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب میں لنڈن میں تھا کہ وہ ان کا بہت ثبوت ہے تو میرے پاس دیں. بھائی ثبوت ہمارا کام نہیں ہے، نہ مصطفیٰ کمال کا کام ہے. یہ کام آپ کا ہے، سرکار آپ چلا رہے ہیں. میٹرو اور لائن سے باہر نکل کے کوئی بات کریں تو ان کی پارٹی کے لوگوں کو سمجھ میں آئے. سب سے امپورٹنٹلی یہ کہ جی جب آپ کا ایک رائٹ ہینڈ مین مصطفیٰ کمال جو بیٹا ہے الطاف حسین صاحب کا، ہم تو کہتے تھے تو ہمیں نہیں مانتے تھے، ہم اپوزیشن کرتے تھے، اس نے کہا ہے کہ جی را کی میٹنگ ہوئی ہے
اور را کی میٹنگ کو چیئر اس زمانے کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے کی ہے. تو یہ پرسنل معاملہ نہیں ہے پی ایم ایل این کا یا ایم کیو ایم کا, یہ قومی معاملہ ہے اور یہ قوم کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے. اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن اس لیے بننا چاہیے اور اس کی ٹائم لائن ہونی چاہیے 30 سے 60 دن, تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ مذاق ہو کیا رہا ہے. اگر ہم را سے ریلیٹڈ فنڈڈ لوگوں کو جماعت کے طور پہ استعمال کر رہے تھے یا لیڈر کے لیے, تو اس کا حل کیا ہے؟ اور اگر انٹیریئر منسٹر اس زمانے کے اس کو چیئر کر رہے ہیں تو ہم ملک میں کر کیا رہے؟ دیکھیں پوری دنیا کے انٹرسٹ پیراماؤنٹ ہوتے ہیں. سوری فار انٹرپشن واڑا صاحب, پھر اگر کوئی اس قسم کا مقدمہ آرٹیکل 6 ایسی کوئی چیزیں, غداری کا مقدمہ ایم کیو ایم کے خلاف, تو پھر تو رحمان ملک صاحب کے خلاف بھی بنے گا نا. وہ تو بلکہ کسٹوڈین تھے امیر بھائی, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, اور لوگوں نے مینڈیٹ ان کو امیر صاحب یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیں اس میٹنگ میں جو لوگ انوالوڈ تھے, رحمان ملک صاحب, ان کا تو اس لیے بہت زیادہ چارج ان کے اوپر بنتا ہے کہ وہ سٹنگ انٹیریئر منسٹر تھے, یعنی کہ قومی سلامتی کے معاملات ان کے ہاتھ میں تھے. اور اس کے بعد بہت اہم شخصیات کے نام بھی اس میٹنگ میں ہیں, اور سنا ہے کہ وہ کیمرہ بند ہوئی میٹنگ, تو ان سب کو لائیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ قوم کا مذاق کیا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کا احتساب کرے, ٹریزن کا کیس لگائیں, جو بھی کرنا ہے, جو بھی قانون کہتا ہے. لیکن اگر آپ کلین چٹ دے دیں گے تو پھر تو یہی رہے گا کہ جی الزامات ہیں. اور چودھری نثار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر بات پہ تو نہیں جوڈیشل کاؤنسل بنانے کی یا کمیشن بنانے کی بات ہونی چاہیے. سر یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. یہ را سے ریلیٹڈ ایڈمیشن ہے اسی پارٹی کے قائد کی جو الطاف حسین صاحب کے بیٹے ہیں اور رائٹ ہینڈ مین ہیں ان کے, اس کی بات کو اگر پروب نہیں کرتا. میرے جب ڈاکیومنٹس میں لے کے گیا تو آج میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کا ہیڈل بنی ہوئی ہے, اور یہ کریڈٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کہ جہاں سے ٹرکل ڈاؤن چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں اور آج یہاں تک پہنچی اور اس سے آگے جائیں گی. اور یہ ہم اپلائی اونلی ایم کیو ایم پہ نہیں کر رہے. جو بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہوگی, جو بھی ایسی شخصیت ہوگی, چاہے وہ میری پارٹی میں کیوں رہا, اس کا احتساب اکاؤنٹیبل ہونا ضروری ہے. یا انٹیریئر منسٹر سے لے کے ٹاپ براس انوالوڈ ہے, نام آ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے, تو آپ قوم کا مذاق کریں, اور ثبوت لینا اور پروسیکیوٹ کرنا آپ کا کام ہے, کیونکہ سرکار میں آپ پیسے بنانے کے لیے یا اپنی ہردرمی کرنے کے لیے نہیں بٹھایا ہوا. آپ کا کام ہے یہ کرنا, ہم سے جو مانگ رہے ہیں, لیکن ہم پھر بھی ریڈی ہیں. چلیں ذرا چٹان صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں گے, لیکن اگر میں ایک کویسچن شرائع صاحب آپ سے کر لوں کہ سر یہ ہر پریس کانفرنس نہیں تھی اور یہ ہر کوئی پریس کانفرنس کرنے والا نہیں تھا. یہ 30 سال تک ایم کیو ایم کا حصہ رہنے والا شخص, ایم کیو ایم کے ان سائڈ آؤٹ سائڈ کو جاننے والا شخص, 4 سال تک ایم کیو ایم کا میئر رہنے والا شخص, سینیٹر رہنے والا شخص ایم کیو ایم کا, یہ وہ آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور بڑے سنگین الزامات لگا رہا ہے. آپ اس کو کارپٹ کے نیچے پھینک نہیں سکتے ہیں اس طرح سے. اس ملک کے منتخب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو محض الزام کے اوپر ہی ٹرائل کیا گیا تھا اور بعد میں ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. تو الزامات ہی ہوتے ہیں, انہی کو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا, اور ریاست کا کام یہی ہوتا ہے کہ جب الزام آتا ہے تو وہ بھی ریاست کے معاملے پہ ہو تو یقینی طور پہ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. اس معاملے میں تو دیکھیں نا, کراچی میں اگر ایک ایس ایس پی راؤ انوار یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے تو اسٹیٹ تو پہلے کہہ رہی ہے, اسٹیٹ کا ایک اہم افسر کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم ایسا کر رہی ہے, تو اسٹیٹ کی طرف سے بھی چارج شیٹ موجود ہے. راؤ انوار نے تو ملزم دکھائے تھے, پیش کیے تھے, طاہر لمبا اور کچھ اور لوگ. تو ہم ذرا بھول جاتے ہیں نا, تو ریاست پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, اسے چھوڑ دیں. اس ملک کے سپریم کورٹ میں کراچی امن امان کے حوالے سے کیس چلتا رہا ہے. اس کیس میں جی آئی ٹی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, جس میں نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹل ونگ کے بارے میں بتایا گیا ہے, بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ شہر کے اندر جو کرائم ہو رہا ہے اس میں رینجرز بھی انوالو ہیں. تو میرا خیال میں چودھری نثار صاحب کو چاہیے اپنی میموری کو تھوڑا سا ریکال کریں, صرف یہ دو ہی اٹھا لیں, راؤ انوار کی پریس کانفرنس اور جے آئی ٹی کی رپورٹ. تو میرا خیال میں اب فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانا چاہیے آپ کو, اور صرف سیاستدان نہیں, اگر ریاست کے اور ادارے اور ان کے کچھ لوگ ملوث ہیں تو ان کو بھی سزا دیں. یہ بہتر موقع ہے, آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے, اس کو گنوانا نہیں چاہیے. یہ نہ کریں کہ شاید کسی اور نے انیشیٹو لیا اور ہم خام میں خراب ہو جائیں گے. اس گند میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. یہ گند نہیں ہے بھائی, ریاست کے معاملے کو لے کے بڑے سنگین سوال اٹھائے گئے ہیں. آپ کی خود پالیسی ہے, یہ ریاست کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے نا کہ یہاں پہ انڈیا یہاں پہ کاروائیاں کر رہا ہے. آپ نے جا کے اوباما صاحب کو بھی ڈوزز دیے, آپ نے بان کی مون کو بھی دیے, تو بھئی اس ملک کے عام شہری کو بھی بتائیں کہ را کس کو فنڈنگ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کو کر رہی ہے, اے این پی کو کر رہی ہے. اور کل سر جو فارن منسٹر آ رہے ہیں, برٹن کے فارن منسٹر آ رہے ہیں, بڑا آئیڈیل موقع ہے ان سے بات کرنے کا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. چودھری نثار صاحب فاروق, ڈاکٹر امام فاروق قتل کیس کے معاملے پہ تو ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ وہاں مقدمہ ہو رہا ہے, یہاں پہ بھی ہم نے کر دیا ہے.
تو جب ریاست کا معاملہ آ رہا ہے تو آپ خاموش ہو گئے. اور سر بڑے سے بڑی مزے کی بات ہے چٹان صاحب کہ چودھری نثار صاحب اسکاٹ لینڈ یارڈ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جی بڑی سست روی کے شکار ہے کیس. بھائی آپ نے کون سے یہاں پہ کیسز کو ایکسپیڈائٹ کر لیا ہوا ہے؟ اور رحمان ملک صاحب کے اوپر اگر آرٹیکل 6 لگے تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ معمولی الزامات نہیں ہیں اور بہت اہم لوگوں نے الزامات لگائی ہیں. اس پہ کمیشن بننا چاہیے. اچھا. اور میں عمران خان صاحب کے جو انہوں نے کہا ہے مطالبہ ہے بالکل جائز مطالبہ ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو ہم پریس کانفرنس کے ذریعے یا احتجاج کے ذریعے کرے، یہ لوگ آ کے متحدہ پوزیشن بیٹھ جائے، کیونکہ ہمارا بھی یہی موقف ہے، اور اسمبلی میں حکومت پہ پریشر ڈالے. جہاں تک رحمان ملک صاحب کے معاملے کا تعلق ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب جو فرماتے تھے وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے ڈینائی کیا تو میں ثبوت پیش کر دوں گا، ویڈیو کے شکل میں بھی، اور ہر طرح کی ثبوت میرے پاس ہے. یعنی باقی ثبوت اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ وہ کسی کے پاس ہے ادھر کے پاس ہے، اس کے بارے میں انہوں نے بذات خود بنفس نفیس فرمایا تھا کہ میرے پاس پھر ثبوت ہے، میں پیش کر دوں گا. سب سے پہلے جو ڈینائی کیا تو وہ رحمان ملک صاحب نے ڈینائی کیا، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ڈینائی کیا، اور ہمارے سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ ہم پہ کوئی کسی طرح کا بھی الزام لگا سکتے ہیں، لیکن یا ملک دشمن عناصر کے ساتھ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو سب سے پہلے ہم کارروائی کریں گے، پھر ریاست کارروائی کرے، کیونکہ یہ ہمارے پارٹی کے ہے. دوسری بات، تیسری بات یہ کہ آج جو پریس کانفرنس ہو رہا تھا یعنی ایسے الزامات پہ الزامات لگانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بار تو لگا سکتے، لیکن بار بار یہ ٹریلر نہیں چلتا ہے. آج پریس کانفرنس میں اس کو کچھ نہ کچھ ثبوت دینا چاہیے تھا. لیکن وہ کہ ایک انڈیویجول دو انفرادی لوگوں کے درمیان کوئی تنازع ہو، اس کا تو کوئی ثبوت لا کے دے سکتا ہے، میرا آپ کا جھگڑا ہو، لیکن ایک فرد واحد ایک پارٹی کے خلاف آرگنائزڈ کرائم کے الزام کا ثبوت کہاں سے لائے؟ یہ اس طرح کا نہیں ہے. انیس قائم خانی کون ہے؟ یہ کیا تھا اس سے پہلے؟ پارٹی کے انتظامی ڈھانچے کو چلا رہے تھے. 9-0 کس کے اختیار میں تھا؟ پورا ریکارڈ کس کے اختیار میں تھا؟ مصطفیٰ کمال کون تھا؟ اگر آج ہم کہہ رہے ہیں یہ الزامات تو پہلے سے ہیں، ہم زور کیوں دے رہے ہیں؟ ہم زور یہ دے رہے ہیں کہ بہت اہم لوگوں نے، تو اگر بہت اہم لوگ ہیں اور یہ معاملہ چل رہا تھا 20-30 سال تک، تو 30 سال میں اس کے سامنے سے کوئی نہ کوئی چیز ان کے نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتے. تو وہ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا، کوئی جی آئی ٹی بنے گی، تو آبویسلی وہ جی آئی ٹی جوڈیشل کمیشن ان تینوں شخصیات کو بلائے گا، لیکن سٹیٹ انیشیٹو لے گی تو یہ آئیں گے نا. پھر انہوں نے پریس کانفرنس کیوں کیا؟ پھر تو جاتے، پھر سٹیٹ سیریس نہیں لے گی وہ تو اپنی بات کریں گے. پھر سٹیٹ کے ساتھ بیٹھ جاتے، انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بیٹھ جاتے یا ایجنسیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور اس کے ساتھ کمرے میں بات کرتے. اگر انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور میڈیا پہ الزامات لگائے تو آج جو ان کا پریس کانفرنس ہو رہا تھا اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ سامنے لانا تھا کہ کچھ نہ کچھ وہ سامنے لائے اور پیش کرے کہ یہ چیز ہے. چلیں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ویسے رحمان صاحب نے ویورز مصطفیٰ کمال صاحب کو عدالت لے جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہ آبویسلی ان کے خلاف سول سوٹ کریں گے، ڈیمیجز کلیم کریں گے، جو بھی سلسلہ ہوگا ڈیفیمیشن میں جائیں گے ان کے خلاف، اور انہوں نے اپنے وکیل سے کہہ دیا ہے کہ اس کا کیس جو ہے وہ تیار کیا جائے مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف. ایک بریک سے واپس آتا ہے. بریک کے بعد ویلکم. فیصل واڈا صاحب، آپ کے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر اور ایم کیو ایم سے مراد یہ کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی ایم کیو ایم ہے، جو بھی اس کا نام ہوگا، اس میں شامل ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے. کچھ اور لوگ بھی جس طرح ڈاکٹر سہیر. تو یہ کتنا بڑا تھریٹ، کیونکہ پی ٹی آئی ہی ایک پارٹی سامنے آئی جس نے ایم کیو ایم کو کسی حد تک کراچی کے اندر تھوڑا ٹف ٹائم دیا، اور خود مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کی تعریف بھی کی کہ 8.5 لاکھ ووٹ لیے پی ٹی آئی نے، اور خود ان علاقوں سے جو اردو سپیکنگ ہارڈ کور مہاجر یا ایم کیو ایم کے فالوور سپورٹرز کے علاقے تھے. تو بہت بڑا ڈینٹ آپ کو بھی ڈال سکتی ہے مصطفیٰ کمال، جس طرح سے وہ سامنے آیا، جس طرح وہ بول رہے ہیں. امیر صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو میری خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ میں کہیں جا رہا ہوں اور ایسی کوئی خبر نہیں، ایسی کوئی کنفرمیشن میری طرف سے نہیں. اور آپ کو پتہ ہے میں ہر چیز کھول کے کرتا ہوں، سامنے کرتا ہوں، اور آپ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسی چیز اگر کبھی کہیں ہوئی تو آپ لوگوں کو بتا کے پیچھے میں کچھ نہیں کرتا.
نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو آپ نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب، اگر میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ یہ پوری ٹیم ایک دفعہ ان کی بن جائے. یہ جو روز کارڈز آ رہے ہیں ابھی چلتے رہیں گے کچھ دنوں میں، ہر 2 دن بعد 3 دن بعد آتا جائے گا. وہ نام بھی ہمیں بہت حد تک پتہ ہے کون کون آ رہے ہیں. اور ابھی جو مزید مسکین سائیڈ ہے ایم کیو ایم کی، وہاں سے بھی بہت سارے لوگوں نے نام بتائیں تو صحیح، اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں سر، وسیم آفتاب کا نام آ رہا ہے، رضا ہارون کا نام آ رہا ہے، انیس ایڈوکیٹ کا نام آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے ابھی جو مسکین سائیڈ ہے جس کو میں کہتا ہوں، وہاں جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. تو ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ جب پورا پلیٹ فارم بن جائے گا، ایک سیاسی نام اور سیاسی نامعلوم پارٹی وہ ضرور آج ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایک بریکٹ میں ٹیگ ہمیشہ چلتا رہا، نامعلوم ایم کیو ایم کے ساتھ اس کی ریلیونس ہمیشہ رہی ہے. تو اس نامعلوم پارٹی کا جب پورا بیس بن جائے گا تو ہی ہیلدی کمپٹیشن شروع ہوگا. اور آپ پھر دیکھیں گے کہ اس وقت جب ہم کمپٹیشن میں آئیں گے تو ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی ٹو کنونس کراچی اگین. سو بہت انٹرسٹنگ ڈیز آنے والے آگے. ایک بات فیصل بھی شارٹلی، پھر مجھے آگے بھی جانا ہے، ذرا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایم کیو ایم کے کریڈٹ کے اوپر، یعنی ایم کیو ایم جماعت کے کریڈٹ پہ شاید بہت زیادہ کامیابیاں نہیں ہیں، بلکہ لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اقتدار کے لالچ میں آتی رہی، نکلتی رہی پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن کچھ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے کریڈٹ پہ بھی کچھ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کمال کے کریڈٹ پہ بہت کچھ موجود ہے. 34 سے زائد فلائی اوورز، انڈر پاسز، 2500 کے قریب مختلف طرح کے منصوبے. اگر مصطفیٰ کمال پارٹی کے طور پر سامنے آئیں گے تو پھر پی ٹی آئی کو بہت مشکل وقت ملے گا. امیر صاحب سے 1 سیکنڈ دے دیجیے گا. امیر صاحب دیکھیں، مصطفیٰ کمال صاحب کی اچھی شخصیت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا پیڈسٹل اور لیول بہت اوپر ہے. سو دیر از نو کمپیریزن، اور یہ کمپیریزن ہونا بھی نہیں چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو میں کہتا ہوں ایسے 5 لاکھ آدمی کراچی کے اندر آنے چاہیے، اور یہی کمپٹیشن ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ ہیلدی کمپٹیشن بندوق کے بغیر. آخری چیز، میٹروپولیٹن پولیس کے ریلیٹڈ ایک لیٹر تھا جو میں نے بھی لایا تھا، اس سے پہلے میڈیا میں بھی چلا تھا. اس میں ایڈمیشن ہے، یہ میں وزارت داخلہ کی طرف مخاطب ہوں، اس میں ایڈمیشن ہے کہ الطاف حسین has taken ill-gotten money from India. He is under legislation breach between UK and Pakistan. انٹرویو ٹیکن انڈر کوشچن. کیمرے کے اندر میٹروپولیٹن پولیس کا لیٹریٹ کہہ رہے ہیں اور ہماری سرکار کہہ رہی ہے ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے. آل دے نیڈ ٹو ڈو از کچھ نہیں کرنا چاہتے، پرائیویٹ پروسیکیوشن کھڑی کر دیں، رزلٹ آ جائے گا. لیکن پھر بھی الطاف حسین کا وقت اب بہت کم ہے. رائٹ سر، لاسٹ کامنٹ جی. چڑان صاحب، ہر پارٹی کے اندر ریفارمز، ہلچل، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہے بہتری کی طرف. پیپلز پارٹی سٹیگننٹ ہو گئی ہے، ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح. کیا وجہ ہے؟ اس میں بہت ہلچل ہوا ہے، اور جو بھی ڈکٹیٹر آئے انہوں نے ایک ہلچل پیدا کیا ہے. دوسروں کی اینٹ سیٹ بجا رہے ہیں، اپنی بجائے نا. لیکن موجودہ حالات میں مصطفیٰ کمال صاحب کا اگر 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا، صحیح، اگر 14-15 لوگ اور بھی آ کے جس طرح کے آج ڈاکٹر صغیر شامل ہوا، تو اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ لیڈر تو کئی سے ادھر ادھر سے آ سکتے ہیں یا لا سکتے ہیں، لیکن ورکر کا جو ایم کیو ایم کا ورکر ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، اس پہ بار بار توڑنے کا کوشش کیا. ضمنی الیکشن میں کوشش ہوا، بلدیاتی الیکشن میں کوشش ہوا. 2018 نے 2.5 سال رہ گئے الیکشن کے اندر بھی. یقینی طور پہ لوگ یہی جاننا چاہیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں سیاستدان اور حکومت اس لیے خاموش بیٹھے کہ وہ سمجھتے ہیں کسی اور کی لڑائی ہے اور نہیں لڑنا چاہتے. مصطفیٰ کمال سے میرا یہ تقاضا ہے، ایک تو یہ کہ اس جرم میں شریک رہیں، ان قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور مور امپورٹنٹلی اگر وہ جماعت بنانے جما رہے تو اس لسانی جماعت ہونی چاہیے. آخر میں آپ کو ڈاکٹر صغیر احمد کے وہ اشعار سنا دوں گی جی. چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص صدا ہے. جو قوم حق بات پہ یکجا نہیں ہوتی، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جائزہ.